اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 7 میں استقبال کرتی ہوں. تو چلیے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے نیکسٹ جو سورہ ہے سورہ آل عمران، تو اس کے جو ہے سورہ آل عمران اس کی طرف انشاءاللہ ہم لوگ بڑھیں گے. اور ایک ایگزام سے ریلیٹڈ یا پھر میں کہوں کہ سپلیمنٹری ایگزام سے ریلیٹڈ ایک اناؤنسمنٹ ہے جو انشاءاللہ میں بعد میں کروں گی کلاس کے اینڈ تک، تاکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں. اور مجھے اگر میں بھول جاؤں تو آپ لوگ ریمائنڈ کرا دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ انشاءاللہ سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے سورہ کا بیک گراؤنڈ ہم لوگ دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ کی آیتوں کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے. تو یہ جو سورہ ہے ہمارے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ ہمارا 3rd سورہ ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 200 آیتیں رہیں گی اور 20 رکوعات پر یہ مشتمل رہے گا. سورہ البقرہ کتنے آیتیں تھی؟ سورہ البقرہ کی 286 آیتیں تھی، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے سورہ آل عمران کی 200 آیتیں رہیں گی اور 20 رکوعات پر یہ سورہ رہیں گا. تو اب اس کا نام اگر ہم دیکھیں گے تو آل عمران، ٹھیک ہے، آل عمران. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی آف عمران. تو یہاں پر ایک پوائنٹ پر، ٹھیک ہے، عمران کی جو فیملی ہے یعنی کہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، تو ان کے بارے میں ذکر ہے. پھر مریم علیہ السلام اور ان کی نظر عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں ذکر ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اس کو علامتی طور پر یہ سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا ہے، یعنی کہ فیملی آف عمران، جس کے اندر بی بی مریم علیہ السلام آتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو سورہ ہے اس کو ایون جو ہے سورہ امتین بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے 2 امت کا ذکر ہے. ایون سورہ بقرہ میں بھی اسی طریقے سے تھا، یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم کو ملے گا. یعنی کہ سورہ بقرہ کو بھی آپ بول سکتے ہیں اور سورہ آل عمران کو بھی آپ بول سکتے ہیں. یعنی کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہم کو بہت زیادہ کثرت سے اس میں نصارہ کا ملیں گا، اور بنی اسرائیل میں سے نصارہ کا ملیں گا، اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کا ملیں گا، یعنی کہ امت مسلمہ کا اس کے اندر ذکر ملیں گا. سورہ بقرہ میں بھی جو ہے یہ بات تھی کہ وہاں پر بھی اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر تھا. تو وہاں پر بھی 2 تھا، یہاں پر بھی یہ 2 ہے، دونوں امتوں کا اس کے اندر ذکر ملیں گا. اور پھر اس کے بعد زمان نزول اگر ہم یہ سورہ کا دیکھیں گے تو دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے جو سورے ہوتے ہیں نا، جیسے سورہ البقرہ ہے، آل عمران ہے، پھر آگے کی بھی جو صورتیں آئیں گی، تو اس کے زمان نزول ایک ہی ٹائم پر یہ پوری صورت نہیں نازل ہوتی، اس کا زمان نزول ڈیفرنٹ رہتا، ٹھیک ہے، الگ الگ جو ہے زمان نزول رہتا. اور اس کے بعد آیتیں جمع کر دی جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، جو ہے آیتیں ایک جگہ پر جمع کر دی جاتی ہیں. تو اب پر اس کا اگر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا زمان نزول کیا ہے، تو وہ جو ہے نا زیادہ تر حصہ، ٹھیک ہے، اغلب جو حصہ ہوتا ہے، زیادہ تر جو میجر جو حصہ ہوتا ہے وہ کہاں جو زمانے کا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا زمان نزول ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ صورت مدنی ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور دوسرا جو ہے اگر اس کا زمان نزول دیکھیں گے تو ابتدائی دور کے 2nd ہجری کے بعد سے اور 3rd ہجری میں مین پارٹ، ٹھیک ہے، میجر پارٹ 3rd ہجری کا تھا، اور کچھ حصہ جو ہے 9th ہجری کا بھی اس کے اندر ہم کو ملے گا، ٹھیک ہے. تو میجر پارٹ اگر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آل عمران کا زمان نزول کیا ہے، تو آپ بولیں گے کہ مدنی 3 ہجری، ٹھیک ہے، مدنی 3 ہجری یعنی کہ 3rd ہجری. اب دیکھیے کہ سورہ کا نمبر بھی 3 ہے اور جو ہے اس کی ہجری بھی جو ہے 3 ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو جنگ کا ذکر ہوگا یعنی کہ جنگ احد، تو وہ بھی جو ہے 3 ہجری میں ہوئی سو جنگ ہے. اسی کے بعد اسی سے ریلیٹڈ اس میں کافی آیتیں بھی ہم کو ملے گی. تو خیر یہ ایک ہنٹ کے طور پہ میں بتائی. پھر اس کے بعد اچھا 9th ہجری میں جو ہے میجر پارٹ نہیں ہے، 3 ہجری میں اس کا جو ہے میجر پارٹ ہے. اوکے،
नाइन्थ हिजरी का भी कुछ पार्ट इसके अंदर मिला दिया गया है। अच्छा, मरकजी मजमून, अगर हम मदनी सूरतों का मरकजी मजमून का मतलब ये है कि टोटल जितने भी मदनी सूरतें रहेंगी, टोटल जितनी भी मदनी सूरतें रहेंगी, उसका मेन टॉपिक क्या रहेगा, उसको बोलते हैं मरकजी मजमून। तो पूरे मदनी सूरतों का मेन जो टॉपिक रहेगा वो अहकामात रहेंगे। अहकामात किसके लिए? अहकामात उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब अहकामात में क्या क्या आएंगे? एक तरफ जो है इबादत का हुक्म आएगा, ठीक है, अहकामात शरीयत आएंगी, इबादत और मामलात का जिक्र आएगा, जिसके अंदर इबादत में नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये सारी चीजें। और फिर मामलात में जैसा निकाह, तलाक, रज़ात, ये तमाम जो यानी कि पैसों का लेन देन, सूदी का सारी चीजों के बारे में आएगा, जो हम प्रीवियस सूरह बकरा में देख चुके हैं। तो ये क्या है अहकामात में? एक तो क्या है इबादत के बारे में या मामलात के बारे में अहकामात, इस तरीके से अहकामात शरीयत रहेगा। दूसरा क्या रहेगा कि जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म इसके अंदर हमको मिलेगा। क्या है? जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म मिलेगा। इसका भी हुक्म का मतलब क्या? अहकाम, ठीक है, हुक्म की जमा अहकाम को बोलेंगे। तो अहकामात में एक अहकाम किससे रिलेटेड आ गया? इबादत से रिलेटेड आ गया। दूसरा अहकामात में, यानी कि ये अहकामात को मैं सब डिवाइड करके बता रही हूँ, दूसरा अहकाम किसका मिलेगा हमको? जिहाद फी सबीलिल्लाह का मिलेगा, जिसके अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह में एक है खिताल फी सबीलिल्लाह। खिताल का मतलब क्या है? जंग, ओके। और इन्फाक फी सबीलिल्लाह मतलब जंग के लिए स्पेंड करो, अल्लाह ताला के दीन के लिए स्पेंड करो, ठीक है। तो अब देखिए कि जिहाद फी सबीलिल्लाह को मैं सब डिवाइड दो हिस्सों में करी, किसमें? खिताल फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह। अब क्या है कि अक्सर हम लोग क्या है, जिहाद का मतलब सीधा दिमाग में क्या आता? लड़ाई आता, जंग आता। तो इसीलिए हम क्या है, जिहाद सीधा जंग समझते हैं। नहीं, जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना है, अल्लाह की राह में स्ट्रगल करने को जिहाद बोलेंगे। अल्लाह की राह फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में स्ट्रगल करने को जिहाद बोलेंगे। उसके अंदर दो तरीके से स्ट्रगल होगा। कैसा होगा? एक है अल्लाह की राह में जो है जंग करके, यानी कि जिसको क़िताल बोलेंगे, और दूसरा जो है अल्लाह ताला की राह में स्पेंड करके, यानी कि जिसको इन्फाक बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है डिवीजन हो गया। तो ये तमाम चीजें हम किसमें देखते हैं? मदनी सूरतों में जो है ये चीज बहुत ज्यादा नुमाया तौर पे पाई जाती है। अहकामात में एक तो इबादत के अहकामात और दूसरा जो है जिहाद के अहकामात, ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा अहले किताब का भी इसके अंदर जिक्र मिलता है और उनसे हमको सबक लेने का बार बार हुक्म दिया जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए कि आगे अगर हम देखेंगे, देखिए ये जो सूरत है, ये सूरत क्या है? जैसा मैं बताई कि मदनी सूरत है। तो मदनी सूरतों को अभी इसका इंट्रोडक्शन में ही मैं शुरू में अभी बता दूं, तो इंशाल्लाह आगे जितनी आने वाली सूरतें वो पूरा आपको समझ में आ जाएंगी। कुरान के अंदर टोटल कितने सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। कितने हैं? 114 सूरतें हैं। उसमें जो है जो सूरह फातिहा है वो तो सबसे मेन सूरत है, जिसको उम्मुल किताब बोले, उम्मुल कुरान बोले, कुरान अजीम बोले। तो ये सबसे मेन जो है सूरा है। तो उसको हम ना मक्की में डालेंगे ना मदनी में डालेंगे, हालांकि वो मक्की सूरत है। तो मतलब समझिए कि वो उम्मुल किताब है मेन। अब उससे बाकी के पूरे सूरे एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो बाकी के जितने भी 113 सूरे हैं, ये पूरे सूरतें या तो मक्की होते हैं या तो मदनी होते हैं, ये तो मालूम है ना, या तो मक्की होते हैं या फिर मदनी होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो मक्की और मदनी सूरतें हैं उनको क्या करेंगे, 7 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ताकि हमको समझ में अच्छे से आए, ठीक है, हमको जो है समझ में अच्छे से आए। तो ये जो 7 टोटल जो ग्रुप्स है, यहाँ पर स्क्रीन पे तो 6 ग्रुप बताया जा रहा है, 7th ग्रुप इसके अंदर मिसिंग है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में दे दूंगी। तो मदनी ग्रुप में जो है, जो 7 ग्रुप्स में जो डिवाइडेड है, उसका पहला पार्ट, उसका पहले पार्ट में क्या कौन से सूरतें आती हैं? सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरह मायदा, ये 4 सूरतें पहली आती हैं। अब इसके बाद फिर क्या होगा? मक्की सूरत आएंगी, मक्की सूरत का फर्स्ट ग्रुप आएगा। फिर क्या होगा? मदनी सूरत का सेकंड पार्ट आएगा, फिर मक्की सूरत का सेकंड पार्ट आएगा। तो इसी तरीके से क्या है, ऑल्टरनेट है, 7 मदनी ग्रुप्स एंड 7 मक्की ग्रुप्स है, और ऑल्टरनेट है, एक मदनी आएगा, फिर एक मक्की आएगा, फिर एक मदनी आएगा, फिर एक मक्की आएगा, फिर एक मदनी। इसी तरीके से टोटल 7 में जो है 14 ग्रुप्स में पूरे सूरतें हम डिवाइड करके इंशाल्लाह समझेंगे। तो फिर क्या होता है, समझ में आसानी होते जाती। और फिर ये जो ग्रुप्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट जो मजमून होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और दूसरा, एक तो ये डिविजन हो गए, ठीक है। दूसरा ये है कि तमाम जितनी सूरतें आएंगी वो तमाम जोड़ी में डिवाइडेड रहेंगी,
ٹھیک ہے, جوڑی کی شکل میں رہیں گی, سوری ڈیوائڈیڈ نہیں, سوری جوڑی کی شکل میں رہیں گی, آلموسٹ سارے جوڑی کی شکل میں, سوائے کچھ صورتوں کے جو یونیک ہے جس کی کوئی جوڑی نہیں رہے گی, باقی کے سب جوڑی میں. تو اب دیکھیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے جوڑی ہے. اب آپ یہ بولیں گے کہ جوڑی کا کیا مطلب ہے؟ جوڑی کا مطلب جوڑی یا زوجیت یا کپل کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں مل کے ایک مضمون کو کمپلیٹ کریں گے. یعنی کہ ایک مضمون کیا, یہ دونوں آپس میں مل کے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں گے. جیسا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں نا, جیسا جوڑی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں گے. دوسرا کیا ہے کہ جو شوہر اور بیوی رہتے, ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں, ان کے مزاج ڈفرینٹ رہتے اور کہیں نہ کہیں پہ سملیرٹیز بھی رہتے, پر یہ ڈفرینسز اور سملیرٹیز دونوں ملا کر ان کو خوبصورت جو ہے ایک کپل بناتے ہیں, رائٹ. دونوں ایگزیکٹلی سیم تو نہیں رہتے نا, ڈفرینٹ رہتے, نیچر ڈفرینٹ رہتا, ساری چیزیں. تو اسی طریقے سے یہ جو کپل ہم جو صورتوں کی جوڑیاں بنائیں گے نا, تو جو زوجیت ہم دونوں کے درمیان جو قائم کریں گے, تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ دونوں ملا کر یا تو مضمون ایک کمپلیٹ کریں گے, یا پھر دونوں ملا کر جو ہے دونوں کے سملر ٹاپکس رہیں گے اور کچھ جو ہے ڈفرینسز رہیں گے, اور یہ کمپلیٹ ملا کر ایک خوبصورت جو ہے پیر اس کا جو ہے بنے گا. تو اس کو ہم کیا کریں گے جوڑی میں. اسی لیے ہم کیا کریں, سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو ہم جوڑی بنائیں گے, اور آگے سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو ہے آپس میں جوڑی ہے دونوں کے سملر. اور کیا سملیرٹیز ہے وہ میں ابھی سورہ بقرہ کے اور سورہ آل عمران کے کیا سملیرٹیز ہے انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گی. پہلے تو ابھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہی دیکھیں گے. سلائڈ چینج کریے. اچھا, تو اس کو جو ہے اپن کیا کریں گے, زمانے نزول کے حساب سے یہ سورہ آل عمران کو ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک بات نوٹ کریے کہ میں یہ جو سورہ آل عمران ہے اس کو پہلے ڈویژن میں جو دے رہی ہوں وہ زمانے نزول کے حساب سے دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, پھر سیکنڈ ڈویژن میں دوں گی وہ اس کی جو ہے تھیم کے حساب سے, پھر مزید اس کو میں سب ڈیوائڈ کروں گی. اوکے, تو ابھی میں آگے بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا. تو زمانے نزول کا مطلب کیا ہے, کب وہ ریویلڈ ہوئی, کون سے پارٹ میں وہ ریویلڈ ہوئی, کون سے مدنی حصے میں, مدینہ کے 10 سال تھے, رائٹ, 10 سال میں کون سے پارٹ میں وہ ریویل ہوئی, پہلے میں اس کے حساب سے ڈیوائڈ یہ سورے کو کروں گی. اب دیکھیے ڈویژن پارٹ 1 جو آیت نمبر 1 سے 32 تک ہے, یہ پارٹ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا. یعنی کہ جنگ بدر ہوئی, اس کے بعد جو ہے یہ حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا. اور پھر اس کے یہ کیا ہے, تمہیدی حصہ ہے جس کے اندر جو ہے انٹروڈکشن دیا گیا ہوا ہے یہ سورے کا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پارٹ نمبر 2 کون سا ہے, آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 63 تک ہے, جو وفد نجران کا ہے. یہ 9 ہجری میں نازل ہوا. سمجھ میں آ رہا. اب دیکھیے کہ جنگ بدر یعنی کہ 2 ہجری, ٹھیک ہے, آفٹر جنگ بدر یعنی کہ 2 ہجری, آلموسٹ 2 ہجری. اب یہ جو حصہ ہے 9 ہجری کا ہے, اسی لیے میں کیا کری, یہ سورے کو زمانے نزول کے حساب سے ڈیوائڈ کری, بعد میں انشاءاللہ تھیم کے حساب سے میں بتاؤں گی. پھر پارٹ نمبر 3 اگر ہم دیکھیں گے 64 سے 120 تک, یہ کنٹینیوشن آف پارٹ 1 ہے. یعنی کہ آلموسٹ جو ہے جنگ بدر کے بعد نازل ہونے والی آیتیں ہیں جو اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. اوکے, اور پھر اس کے بعد یعنی کہ یہ بھی آلموسٹ 2 ہجری کا جو ہے نزول کے آیتیں ہیں, نزولی آیتیں. پھر پارٹ نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 121 سے 189 تک یہ آفٹر جنگ احد ہے. یعنی کہ 3 ہجری کے بعد کی صورتیں ہیں. یہ 3 ہجری جب جنگ احد ہو گئی اس کے بعد کی یہ صورتیں ہیں, جس کے اندر پورا جنگ احد کا ذکر اور جنگ احد کا ڈیٹیل میں تبصرہ, اور اس میں جو کمی ہو گئی اس کے اوپر صحابہ اکرام کی گرفت اور سرزنش, اور اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والی تا قیامت تک کی نصیحتیں, یہ ہم انشاءاللہ جنگ احد میں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد پارٹ نمبر 5 میں جو آخری آیتوں پر, آخری رکوع پر مشتمل ہے, جو آیت نمبر 190 سے 200 تک ہے, اس کے اندر مومن کی دعائیں اور خاص بشارتوں کا ذکر اس کے اندر ہم کو ملے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم سب ڈیوائڈ کریں گے. جیسا یہ تو کیا ہو گیا, زمانے نزول کے حساب سے آلموسٹ یہ ڈویژن ہو گیا. پھر اس کو سب ڈیوائڈ اس طریقے سے کریں گے کہ پارٹ نمبر 1 جو ہے, جو جنگ بدر کے بعد جو نازل ہوا, اس میں آیت نمبر 1 سے 32 ہے نا, اس کو پھر مزید پارٹ اے میں جو ڈیوائڈ ہو رہا ہے وہ اے, اس کا حصہ یہ رہے گا کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک, جس کے اندر قرآن کی عظمت کا ذکر ہے اور اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. شروع میں کیونکہ الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے, اس کے بعد جو ہے قرآن کا ذکر ہم اکثر دیکھتے ہیں, تو یہاں پر کیا ہے کہ قرآن کی عظمت اور اس کی طرف دعوت. پھر بی حصے میں, سیکشن بی میں
کیا ہے کہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 32 تک، اگر سلائڈ ہے ریڈی تو چینج کر دیجئے. آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 32 تک کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اصل فلاح کیا ہے، اس دین اسلام کو قبول کرنے میں ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اصل فلاح ہے. ٹھیک ہے، اگر تم دین قبول کا، اسی لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ دین صرف اسلام ہے اور اتباع رسول میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں کامیابی نہیں ہے. تو یہ ہمارے دو سیکشنز ہو گئے پارٹ 1 کے. ٹھیک ہے، 2A اور B میں ڈیوائڈ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو پارٹ 2 ہے ہمارا، جو آیت نمبر 33 سے 63 تک ہے، اس کے اندر کیا ہے، وفد نجران کا ذکر ہے. اب کیا ہے، نجران ایک بستی تھی یمن کی طرف سے، وہاں پر 70 سردار آئے تھے اسلام کو سیکھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے بات بتا دی، کنونس بھی ہو گئے، پر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وفد نجران کو بتانے کے لیے، ان کو جو بھی بات ہے سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے. تو یہ سیکنڈ پارٹ میں ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر ہم کو ملے گا، مریم علیہ السلام کی نظر، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، پھر ان کے جو معجزات ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم کو ملے گی. کس میں، پارٹ نمبر 2 میں. ٹھیک ہے، وفد نجران میں کیا ملیں گا، پورا عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل قصہ ہم کو ملیں گا. پھر پارٹ نمبر جو 3 ہے ہمارا، یعنی کہ آیت نمبر 64 سے 110 تک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کم ٹو دی کامن ٹرمز، اور کامن ٹرم کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، نہ انہوں یہود تھے نہ انہوں نصارہ تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پارٹ 3 کے سیکشن A میں ہم کو اہل کتاب کی تمام روش ملے گی، اور ان سے جو ہے سبق امت محمدیہ کے لیے ملے گا. کیا ملے گا، ان کی روش، اور ان سے جو ہے امت محمدیہ کے لیے جو سبق ہے وہ ہم کو ملے گا. اور پھر کیا ہے کہ پارٹ B میں اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 102 سے 120 تک، کسے 102 سے 120 تک، اس کا ذکر یہاں پر اس میں جو ہے ذکر جو آئے گا وہ اہل ایمان یعنی کہ صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس میں تمہاری نجات ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہ یہ جو پارٹ 3 ہے، سیکشن 3 ہے، اس کے اندر 2 ٹاپکس آ گئے. کیا ہے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، اور پھر یہاں پر کیا ہے کہ ان کی تمام اہل کتاب کی روش، ان کا کیا کیا اعمال، ان کے کیسے کیسے حرکتیں تھے، سیم جیسا ہم سورہ بقرہ میں پڑھے تھے، رائٹ، ان کی تمام حرکتیں، اور اس سے ہمارے لیے سبق وہ ملیں گا. اور اہل ایمان کے لیے جو ہے دعوت، جیسا امت وسط کے لیے جو دعوت تھی، یہاں پر اہل ایمان کے لیے ویسی ہی دعوت ملے گی. پھر پارٹ نمبر 4 جو ہے جنگ احد کا ہے. یہ تو مطلب انڈرسٹوڈ ہے، تمام جنگ احد سے ریلیٹڈ باتیں آئیں گی اس کے اندر، جو کمیاں تھے اس کا ذکر ہو کے اس سے نصیحت اس کے اندر ہم کو ملے گی، اور مال کی جو محبت کی وجہ سے یہ جو غلطی ہوئی اس کا بھی ذکر ہم کو اس میں ملے گا. پھر پارٹ نمبر 5 میں بھی جو ہے سیم ہے، مومن کی دعا اور اس کی جو ہے بشارت، یہی اس کی تھیم بھی رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈویژنز سمجھ میں آ گئے. یہ 5 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس کے سب ڈویژنز بھی آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ لیجیے آرام سے، بعد میں بھی آپ لوگ دیکھ لے سکتے. نوٹس آپ کو انشاءاللہ پورے پرووائڈ کیے جائیں گے، اس کی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری اسپون فیڈنگ ریڈی ہے، بالکل سے منہ کھولنا ہے اور اندر گڑک بول کے نکل لینا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جیسا میں بتائی تھی، ابھی آپ سے وعدہ کری تھی کہ میں ہائی لائٹس آپ کو اس کے جو ہے سملیرٹیز بتاؤں گی سورہ بقرہ کے اور سورہ آل عمران کے. دیکھیے کہ سملیرٹیز، کیونکہ یہ لوگ جو ہے آپس میں جوڑی ہے تو بہت زیادہ سملیرٹیز ملیں گے یہاں پر. یہ سورہ کی میں جب سملیرٹی بتاؤں گی تو اس سے آپ لوگ آگے کی تمام صورتیں سمجھ جانا کہ انہوں کس طریقے سے جوڑی بن رہے اور کہیں نہ کہیں ان کے کیسے سملیرٹیز ہوتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی. تو سورہ جو ہے 2 جیسا قوموں کا ذکر ہے، وہاں پر سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر تھا، سورہ آل عمران میں جو ہے نصارہ کا ذکر ملے گا. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر اگر ڈیوائیڈ کریں گے ہم پورے سورہ بقرہ کو کمپلیٹ جو ہے اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک حصہ پورا مخاطب کس کی طرف ہے، پورا مخاطب ایک حصہ یہود کی طرف ہے، اور دوسرا حصہ پورا مخاطب جو ہے اہل ایمان کی طرف ہے. اب یہاں پر آل عمران جو ہے بالکل ایسا ڈیوائیڈ ہو رہا، ابھی سورہ بقرہ تو ابھی ایگزیکٹ جو ہے ہاف نہیں ڈیوائیڈ ہو رہا، پر سورہ آل عمران تو بالکل آلموسٹ ہاف ڈیوائیڈ ہو رہا. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 101 تک پورا ذکر جو مخاطب ہے وہ نصارہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، پورا ذکر مخاطب کیا ہے، نصارہ کی طرف ہے، یعنی کہ عیسائیوں کی طرف ہے، کرسچنس کی طرف ہے. اور پھر جو ہے آیت نمبر 102 سے 100 تک، یعنی کہ 100 آلموسٹ ڈیوائیڈ ہو رہی، تو 200 تک اینڈ تک جو ہے پوری آیتیں جو مخاطب ہے وہ اہل ایمان کی طرف مخاطب ہے. یعنی کہ ایون سورے کو آپ جو ہے نا 2 ہافس میں ڈیوائیڈ کر سکتے. ایک
101 آیت تک پورا کمپلیٹ عیسائیوں کا ذکر ہے یا اہل کتاب کا ذکر بولیے آپ. باقی کا پورا آدھا حصہ اہل ایمان کا ذکر ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک امیج مل رہی ہے، رائٹ؟ ایک پورے سورے کی امیج مل رہی ہے. اب اس کے علاوہ سملیرٹی دیکھیے، سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کا بھی شروع میں ذکر قرآن کا ہے اور اس کی عظمت کا ذکر ہے. یہاں پر بھی قرآن اور عظمت کا ذکر ہم دیکھیں گے. اور پھر کیا ہے، سورہ بقرہ کی بھی جو ہے شروع کی آیتیں کیا ہے؟ تمہیدی آیتیں ہیں، یعنی کہ 4 رکوعات تمہید پر مشتمل ہے. اور یہاں پر بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 32 تک پوری تمہیدی آیتیں ہیں، یعنی کہ شروع میں دونوں میں انٹروڈکشن جیسا پریفیس ہوتا ہے تو اسی طریقے سے پریفیس والی آیتیں ہیں. وہاں پر سورہ آل عمران سورہ بقرہ میں جو ہے سود کا جو ذکر تھا، ٹھیک ہے، سود کا تمہید کا مطلب کیا ہے؟ پریفیس جو ہوتا ہے نا، انٹروڈکشن، کوئی بھی چیز کا انٹروڈکشن جیسا آیتیں ہوتی ہیں تو اس کو پریفیس تمہید بولیں گے. اب دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جو سود کا جو ذکر تھا وہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا، پر سورہ بقرہ میں رکھ دیا گیا تھا، رائٹ؟ اب یہاں پر بھی وفد نجران 9 ہجری میں نازل ہوا، پر آل عمران میں رکھ دیا گیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 84 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ذکر کیا، جس طریقے سے وہاں پر سورہ بقرہ میں بھی عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پوروں کا ذکر کر کے کیا بولے کہ ان کو تمہارے کو فالو کرنے کا، اتباع کرنا ہے اور ان میں تفریق نہیں کرنا ہے. سیم یہاں پر آل عمران کی آیت نمبر 84 میں ذکر آپ کو ملے گا. پھر وہاں پر سورہ بقرہ میں تعمیر کعبہ کا ذکر ہوا، مقام ابراہیم کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنے کا ذکر ہوا، تمام ذکر. اب سیم یہاں پر آل عمران میں بھی جو ہے آیت نمبر 96 میں مقام ابراہیم کا، تعمیر کعبہ کا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، وہاں سے جو ہے ان کا ذکر یہاں پر بھی ہم کو ملتا ہے. وہاں پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 میں امت وسط کا ذکر ہے، تو یہاں پر آیت نمبر 110 میں جو ہے خیر امت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہے مین ایک بہت اچھی آیت آئی تھی آیت الکرسی کی شکل میں. یہاں پر آیت نمبر 101 سے 110 تک جامع آیتوں کا ایک پورا مجموعہ یہاں پر آئے گا، پورے جامع آیت، ٹھیک ہے. بہت ہی خوبصورت، اکثر خطبوں میں بھی جو ہے یہ آیتیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس پہ دروس بھی دیا جاتا ہے. پھر اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ 4 مشن: تلاوت، قرآن کی تلاوت، تزکیہ، حکمت اور تعلیم قرآن. یہ 4 جو مشن تھا 2 بار جو ہے سورہ بقرہ میں آیا. اب تیسری بار جو ہے آیت نمبر 164 میں جو ہے یہ سورہ آل عمران میں آئے گا. اور پورے قرآن میں صرف 4 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ بقرہ میں، 1 مرتبہ جو ہے آل عمران میں، اور پھر 1 مرتبہ آخری سورہ جمعہ میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے آیتیں دونوں سملر ہے، ایگزیکٹلی آلموسٹ جو ہے سملر ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر جو ہے وہاں پر سورہ بقرہ میں ہم دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائش آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا، اور شہید کو مردہ مت کہو، شہید کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ بشارت. اور یہاں پر بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ سیم بتا رہے ہیں کہ شہید کو مردہ مت کرو، بلکہ ان کو ہم رزق اپنے پاس سے دے رہے ہیں. اور پھر آخری جو ہے سورہ بقرہ کی بھی آخری کی جو آیتیں ہیں وہ بہت ہی جامع اور دعاؤں پر مشتمل، ربنا کی دعائیں اس کے اندر ہے. اور بالکل اسی طریقے سے سیم یہاں پر سورہ آل عمران کی جو لاسٹ رکوع ہے وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے دعاؤں پر اور بہت ہی پیاری آیتوں پر مشتمل ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں وہ رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کا ہے، اور سورہ آل عمران کی یہ جو آخری رکوع ہے یہ صبح میں اٹھتے ساتھی تہجد میں یہ پڑھنے کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی سملیرٹیز بقرہ اور آل عمران کی. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ہم لوگ نوٹس پرووائڈ کریں گے. اور یہ سورے کے جو ہائی لائٹس ہے، ہائی لائٹس کا مطلب کیا ہے؟ ہر سورے کی میں جو ہے ہائی لائٹنگ آیتیں دیتی ہوں تاکہ وہ لوگ جو حفظ کرنا چاہ رہے اسپیسیفک آیتوں کا وہ حفظ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ خاص آیتیں ہوتی ہیں جو پورے سورے میں نمایاں ہوتی ہیں، پر کیونکہ سورہ بہت لمبا ہے تو آیتیں بہت زیادہ ہیں اس کی، تو لہٰذا اس کو میں انشاءاللہ آپ کو PDF کی شکل میں پرووائڈ کروں گی. یہاں پر جو ہے اس کو دینا پاسبل نہیں تھا. اب ایک ایک کا ذکر، مطلب ایک ایک آیت ذکر کریں گے تو کافی ٹائم ہو جائے گا. تو چلیے انشاءاللہ اس تمہید کے بعد، اس انٹروڈکشن کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے آیتوں کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس کے بعد ختم کریں گے. سورہ آل عمران جو ہے جیسا ہم سورہ بقرہ کے ٹائم پہ پڑھے تھے, سورہ آل عمران بھی الزہراوین کہا جاتا ہے اس کو, دو صورتیں جو قیامت میں سفارش کرنے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو, کیونکہ یہ تمہارے لیے قیامت میں نور کا سبب ہے اور سفارش کرنے کا جو ہے ذریعہ ہے. اور یہ سورہ بقرہ کا اس کو جوڑی بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جنگ احد کا ذکر انشاءاللہ اس میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور سیم جو ہے آل عمران کا جو ہے مضمون, سورہ بقرہ میں ہم زیادہ بنی اسرائیل کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں پڑھے. اس میں جو ہے ہم آپ کو نصرانیوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے, کرسچنس کے بارے میں اس میں ہم کو ملے گا. اور جو ہے آل عمران سے سمجھ میں آ گیا نا, بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے اندر ہمارے کو ذکر آئے گا. اور جو ہے جنگ بدر کے بعد کے کچھ حالات اور جنگ احد کا بہت زیادہ ذکر اس کے اندر ہم کو ملے گا. تو اس کے اندر جو ہے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہے, اس کا علم اللہ کو معلوم ہے. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اب الحی القیوم, اب یہاں پر دیکھیے کہ سیم آیت, یہ سیم آیت سورہ بقرہ میں آئی تھی آیت الکرسی میں. اب یہاں پر سیم وہی آیت آئی اور یہ بھی اس میں اعظم میں الحی القیوم. تو بقرہ میں آئے, آل عمران میں آئے, اب آگے انشاءاللہ پھر سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گا. تو حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے, اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو تم سے پہلے آئی تھی. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر کے, اور اکثر آپ جو ہے حروف مقطعات کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیشہ قرآن کا ذکر آپ کو اکثر ملے گا. تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی جو ہے تصدیق کر رہے, بول رہے کہ یہ سیم وہی قرآن ہے جو تورات اور انجیل میں آئی, جس کی پیشن گوئی کی جا چکی تھی. اور اس نے وہ اس کے اندر یعنی کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. تو اب اللہ تعالیٰ کے اب تک سورہ بقرہ میں جتنے فرامین پڑھے ہم کو اس کو قبول کرنا ہے, جو انکار کرے اس کو سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ الحی القیوم کا مطلب کیا ہے کہ جو زندہ رہنے والا, حی حیات سے ہے, زندہ رہنے والا, قیوم قائم سے ہے, جو ہمیشہ قائم ہے. یعنی کہ دنیا بننے سے پہلے بھی زندہ اور قائم تھے اللہ تعالیٰ, اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو بھی اللہ تعالیٰ زندہ اور قائم رہیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیے کہ جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ تو بے نیاز ہے. تو ہم اپنے فائدے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. کون بناتے صورتیں؟ اللہ تعالیٰ بناتے. ہم بنا سکتے نہیں بنا سکتے. تو ہماری ناک, ہماری کان, ہمارے بال, ہمارے چہرہ, ہمارا کلر, ہماری ہائٹ, ہر چیز کون بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب چیزیں بنائے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر نہ ہم خود نکتہ چینی کریں, نہ کسی کا حق ہے کہ کسی کو نکتہ چینی کرے, کیونکہ اللہ کی تخلیق میں ہمارے کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق میں ہم جو ہے بولے کہ ان کی ناک چپٹی ہے, نکٹی ہے, گڈے لمبے, کالے گورے, یہ ساری چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. چلیے آیت نمبر 7 میں پڑھی. یہاں پر ایک بات آپ کو بتانی تھی, انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے کہ قرآن کے اندر جو ہے 2 قسم کی آیت ہیں.
ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات. تو یہاں پر آیت نمبر 7 میں سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ 2 قسم کی آیتیں ہیں. محکمات ایک کلیئر ہے اور ایک متشابہات ہے، پر ہم کو چاہیے کہ محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان لائے اور محکمات کے اوپر عمل کریں. کلیئر جو آیتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے عمل کریں. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک ہے محکمات جس میں احکامات کلیئر نازل ہوئے ہیں، اور ایک ہے متشابہات جس کے اندر جو ہے متشابہات جو ہے اصول رکھے گئے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہم کو کلیئرلی نہیں معلوم ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور حروف مقطعات پیچھے گزرا الف لام میم، اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، پر صرف شبہ ہے اس کے بارے میں، کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، پر ہم کو ایمان اس پر بھی لانے کا ہے، اور جو چیز ہم کو معلوم ہے سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی، اور وہ چیزیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے جو کلیئر احکامات ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، اب دیکھیے کہ کون اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، جس کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجروی ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، وہ فرشتے کیسا رہتے، ان کے آنکھ ناک کیسے رہتے، نعوذ باللہ. اور بعض لوگ تو اللہ پر بھی سوال کرنے بیٹھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے چہرہ کیسا ہے یا ہاتھ پیر کیسے ہیں. تو نعوذ باللہ ایسی جو ہے دل کے ٹیڑھ والے جو ہے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے خود سے سیلف جو ہے معنی اس کو پہناتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقی تھا. تو ایسے متشابہات کے اوپر جو ہے ہم کیا بولنا ہے، صرف ہم ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، بے شک ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی جیسی رہنی چاہیے تھی ویسی ہے. ہم جو ہے اس کے اندر کوئی بات یا تمثیل اور تعطیل جو ہے ہم اس کے اندر نہیں کریں گے، بلکہ ایمان لے کر آئیں گے اللہ کی پوری ذات کے اوپر. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، یعنی کہ جو اہل علم ہیں، راسخون فی العلم جس کو کہیں گے، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا. اب یہاں پر دیکھیے کہ جو علم والے ہیں انہوں یہ بولتے، اور ہم بھی یہی بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ کی طرف سے ہے. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم کو یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے. کیا دعا کرنا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار جب تو ہمیں سیدھا راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ پیدا نہ کر، ہمارے دلوں میں غلط خیالات نہیں آنا اللہ تعالیٰ. ہمارے دلوں میں جو ہے ایسی چیزوں کے پیچھے ہم نہیں پڑنا جس کے بارے میں تو نے حکم جو ہے نہیں فرمایا ہے. تو اور پھر ایسی چیزوں پر عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کلیئرلی ہم کو بتا دیے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے. تو دل کی سلامتی کے لیے بار بار دعا کرنا ضروری ہے. ہم دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے کو دین کے اوپر جما دے. اور دل کے اندر ہی ایمان ہوتا ہے، تو ہمیشہ جو ہے دل کے اندر نور پیدا کرنے کے لیے دعا کرنا، دل کے اوپر استقامت کے لیے دعا کرنا. اور دل کے زنگ کو کس طریقے سے دور کیا جائے گا؟ قرآن کی کثرت سے، تلاوت سے، اور جو ہے استغفار سے جو ہے دل کی جو ہے سیاہی دور ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل کے اوپر بھی جو ہے سیاہی آ جاتی ہے تو میں اسے خوب استغفار کر کے دور کرتا ہوں. تو ہم کو تو کتنا زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر مزید دعا کرتے ہیں کہ رب اے ہمارے پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے. تو انہوں نے آیت الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. کس پر پکڑے؟ گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیے. اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اب یہاں پر یہ جو آیت نمبر سورہ آل عمران کا ڈویژن دیکھیے، آیت نمبر 1 سے 32 تک جو ہے جنگ بدر کے بعد کے آیتیں ہیں. یہ
تو یہاں پر آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اس کا جو ہے ٹچ آپ کو جو ہے دکھے گا، تھوڑا سا ذکر آپ کو ملے گا. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت آئے گا جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم ہی بڑا برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبر آزما ہوئے، یعنی کہ ایک دوسرے کے جو ہے خلاف آ کر ٹھہرے. تو اس کے اندر کب کا ذکر ہے؟ یہ بدر کے دن کا جو ہے ذکر ہے، جس میں دو گروپس ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اس طریقے سے مدد فرمائی کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے. یعنی کہ کافر ٹوٹل کتنے تھے؟ 1000 تھے. تو ان کو کیا دکھ رہا تھا کہ مسلمان 2000 ہیں، اور مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے. اور ان کو کافر کتنے نظر آ رہے تھے؟ 600 اینڈ ابو نظر آ رہے تھے. یعنی کہ مسلمان کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے اور کافر کو مسلمان بہت زیادہ نظر آ رہے تھے. تو مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. یعنی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور ان کا جو ہے مطلب جب انہوں دیکھے کہ ارے اتنے تھوڑے لوگ ہیں، تو ان کا جو ہے مومنوں کا موریل جو ہے ہائی ہو گیا اور ان کے لیے لڑنا جو ہے آسان ہو گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مرغوب نفس یعنی کہ پسندیدہ رکھ دیا ہے. کیا کیا چیزیں؟ عورتیں، اولاد اور سونے اور چاندی کے ڈھیر. یعنی کہ یہ چیز ہر کسی کو پسند آتی ہے. یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیز رکھ دیے ہوئے. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فطرت بنائے اور اس کے ذریعے سے ہی اب آزمائش ہے کہ یہ جو فطرت میں جو محبت ہے ہم اس کو کس طریقے سے جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا ناجائز طریقے سے جو ہے حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا اٹریکشن بنا دیا ہوا ہے؟ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے یعنی کہ برانڈڈ جو ہے اب آج کے زمانے میں برانڈڈ گاڑیاں آپ سمجھ سکتے ہیں، مویشی اور زرعی زمین یعنی کہ پراپرٹی بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کلیئر کر دے رہے کہ یہ کیا ہے؟ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. اگر اس کے پیچھے یا یہ حاصل کرنے کے پیچھے تم زندگی لگا دو، اب جیسا جوانی ہے تو بس جو ہے لڑکیوں کے پیچھے زندگی لگا دے رہے، پھر اس کے بعد جو ہے شادی ہو گئی تو اولاد کے پیچھے جو ہے زندگی لگا رہے، یا سونا چاندی جمع کرنے میں، یا برانڈڈ چیزیں جمع کرنے میں، یا پراپرٹی اپنی جو ہے ایک گھر ہے تو اور گھر، ایک جگہ ہے تو اور زمینات جو ہے خریدنے میں لگا رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صرف دنیا کی جو ہے متاع ہے، دنیا میں رہنے والی چیز ہے، آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پر یہ چیز کی محبت رکھ دیے ہوئے ہیں، پر اس کے اندر ہم کو ڈوب کر جو ہے اپنی آخرت کو نہیں بھول جانا ہے. اس کو بھی آپ جو ہے کما سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، پر اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ صرف ٹیمپرری یوز کی چیزیں ہیں. ہمیشہ رہنے والی چیز تو کیا ہے؟ وہ ہے جو آخرت ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کیا ہے؟ جنت کی شکل میں. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو بول رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو بولو کہ اس سے بہتر چیز کیا ہے میں تمہارے کو بتاؤں کہ جو ہے جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی کہ یہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ تقویٰ کی زندگی ہے. اور یہ زندگی اگر ہم گزاریں گے، یعنی کہ بیوی کے ساتھ رہ رہے، عورت کے ساتھ جو بیوی ہے بیوی کے ساتھ رہ رہے تو بھی تقویٰ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بھی تقوی کے ساتھ معاملہ، پیسہ ہے تو بھی تقوی کے ساتھ اس کو جو ہے خرچ کر رہے اور تقوی کے ساتھ اس کو کما رہے ہیں. تو یہ اگر کریں گے تو دنیا میں بھی آپ جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی پھر جنت کا وعدہ ہے، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. یعنی کہ یہ ٹیمپرری ہے پر وہ ہمیشہ ہے. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے
وہ سرفراز ہوں گے. اور سب سے بڑی جو دولت اور نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور اپنے چہرے کا جو ہے دیدار کروائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہے نصیب فرمائے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لے کر آئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تو کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے اور یہ ایمان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور ایمان کے ذریعے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. کیونکہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد انسان جو ہے انسان غلط عمل بھی کر لیتا ہے، تو بار بار توبہ بھی کرتے رہنا ہے اور جہنم کے آگ سے بچا لینا ہے. کیونکہ جو جہنم سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے.